اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین یا رب العالمین۔ میں آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا پروگرام جو پہلے چل رہا تھا توحید کے مسائل، اس میں آج ہمارا سب ہیڈ ہے شرک کی تعریف اور اس کی اقسام۔ اس پہ انشاءاللہ میں اپنی طرف سے جو ہے نا کوشش پوری کروں گا کہ اچھے طریقے سے گفتگو ہو۔ اور اس گفتگو سے پہلے میں اپنے ان شہداء کو جو چند دن پہلے ہمارے آرمی کے 6 جوان جو ہے نا وہ شہید ہوئے ہیں، تو ان کے درجات کے لیے ان کو جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ جگہ نصیب فرمائے، اور اعلیٰ مقام جنت پہ اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرمائے، اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، اور ان کے جو بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک کرے، اور یہ جو دہشت گرد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے حکومت کے احکامات کو مانیں۔ تو ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو خود اس فیلڈ میں رہے ہیں اور یہ ساری تکالیف برداشت کی ہیں۔ تو ملک کے لیے ہمارے جو جوان اور افسر قربانیاں دے رہے ہیں، چاہے وہ ان کا پولیس سے تعلق ہو یا باقی رینجرز ہو یا باقی ایف سی ہے، تو یہ بہت بڑی قربانیاں ہیں، ان کو اکنالج کرنا چاہیے۔ باقی اب موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو موضوع ہے اس میں شرک جو ہے نا، شرک ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے جس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اللہ کے ساتھ اگر کوئی بھی انسان اللہ کے ساتھ شریک کرے گا تو وہ شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اور شرک کی جو قسمیں ہیں، شرک کی 2 قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ تو آگے اللہ تعالیٰ اپنی ذات، عبادات اور صفات میں اکیلا اور بے مثل ہے۔ کسی جاندار یا بے جان، زندہ یا فوت شدہ مخلوق کو اس کی ذات میں یا عبادت میں یا اس کی صفات میں شریک کرنا یا اس کے ہم سفر سمجھنا شرک اکبر کہلاتا ہے۔ شرک اکبر کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ جو بڑا شرک ہے اس کے لیے کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ شخص جو ہے نا جس نے شرک اکبر کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اس کے لیے کوئی معافی والا خانہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت ہی انتہائی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، وہ آگ میں داخل کیا جائے گا۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک احادیث جو ہے نا بڑی واضح ہے، اور اللہ کا واضح حکم ہے۔ شرک فی الذات، شرک فی العبادت اور شرک فی الصفات کے علاوہ بعض ایسے دیگر امور جن کے لیے احادیث میں شرک کا لفظ استعمال ہوا ہے، مثلا ریا یا غیر اللہ کی قسم کھانا وغیرہ، شرک اصغر کہلاتا ہے۔ شرک اکبر بڑا اور یہ شرک اصغر چھوٹا شرک جو ہے نا، تو اس میں بھی حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بارے میں مجھے جن چیزوں کا خوف ہے ان میں سے سب سے زیادہ ڈرانے والی چیز شرک اصغر ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ریا، اس سے احمد نے روایت کیا ہے۔ شرک اصغر کی دیگر کچھ وضاحت میں کر دیتا ہوں۔ شرک اکبر کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے شرک اکبر کیا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہوئے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جبکہ شرک اصغر کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے جس کی سزا جہنم ہے جب تک اللہ چاہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ شرک اصغر سے توبہ نہ کرنا شرک اکبر کا باعث بنتا ہے۔ اگر کسی نے شرک اصغر اس سے ہوا ہے، اس نے توبہ کر لیا ہے، تو پھر تو اس کو اللہ معاف کر دے گا، اور اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو وہ پھر شرک اکبر میں اس کا گناہ چلا جائے گا اور اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ وہ قیامت والے دن جب جنت اور دوزخ کے فیصلے ہو جائیں گے تو وہ باقی ساری زندگی جہنم میں گزارے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا بیان کر دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ ایسا ہے نعوذ باللہ کہ جیسے ایک قرآن پاک کی صورت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے خداؤں کو تم گالی نہ دو، کہیں وہ غصے میں آپ کے اللہ کو نعوذ باللہ گالی نہ دیں۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ کی ذات کو نعوذ باللہ جیسے گالی دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی اس گناہ کے اوپر جو ہے نا بہت سخت غصہ آتا ہے، کیونکہ آپ اگر اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کر دیتے ہیں۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جہالت کی وجہ سے جو ہمارے لوگ ہیں یا ہمارے کچھ عالم دین ہیں وہ ان کو صحیح طریقے سے بتاتے بھی نہیں ہیں، اور وہ بیچارے ساری زندگی جو ہے نا، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا دین کا، شریعت کا، تو وہ ساری زندگی ان سے یہ گناہ جو ہے نا ہوتا رہتا ہے اور وہ جہنم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر آگے شرک خفی، اس سے مراد چھپا ہوا شرک ہے جو انسان کے اندر کی چھپی ہوئی کیفیت کا نام ہے۔ شرک خفی شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ ریاکار کا شرک، اور شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ منافق کا شرک۔ تو اس میں آگے فردر جو ہے نا میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم لوگ آپس میں مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کا مجھے تمہارے بارے میں مسیح دجال سے بھی زیادہ خوف ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہے شرک خفی، یعنی یہ کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور جب اسے محسوس ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز لمبی کر دے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل واضح طور پہ فرمایا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کئی دفعہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسروں کو ذرا اور دکھانے کے لیے کہ بڑی لمبی نماز، حالانکہ وہ نماز کو تقریباً کمپلیٹ کر چکا ہوتا ہے، لیکن دکھاوے کے لیے جو ہے نا تو اس میں بھی یہ جو ہے نا شرک خفی ہو جائے گا۔ تو دیکھیے کہ ہم اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتنے اچھے طریقے سے جو ہے نا دین کے بارے میں جو ہے نا، اور خاص طور پہ یہ تو جو آج کا ٹاپک ہے اس پہ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر
ہم اللہ تعالیٰ کے نبی کے احکامات اور اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا شروع کر دیں، ہم اپنے آپ کو شرک سے دور کر لیں، ہم اپنے آپ کو بدعت سے دور کر لیں، ہم پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ چلنا شروع کر دیں، قرآن پاک کے احکامات ماننے شروع کر دیں، اور جو حقوق العباد ہیں اور باقی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر چیزیں فرض کی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے لیے جو ہے نا آسانی پیدا کر دے گا۔ تو میں ابھی ایک تو ویڈیو ہماری یہ ہے، اس کو فردر ہم آگے اور ڈیٹیل میں جائیں گے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ خدا را آپ دلچسپی لیا کریں، یہ بہت اچھے اہم موضوع ہیں، اس کے یہ بنیاد ہی ہمارے دین کی ہے، تو میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا، اس کو سبسکرائب کیے گا۔ جزاک اللہ خیر کثیرا والآخرہ والدنیا۔